السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے. عظیم الشان دن ہے. سید الایام کہا گیا ہے جمعے کے دن کو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ دوسرا عشرہ بھی چل رہا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا تھا، وہ ختم ہو کر دوسرا عشرہ داخل ہو گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. آج میں جس عنوان پر، جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت. اس کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے فضائل بیان کیے جائیں گے، اور وقت ملا تو انشاءاللہ اعتکاف کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی، اس لیے کہ آنے والا جو جمعہ ہوگا وہ آخر عشرے کا جمعہ ہوگا. جمعرات کے دن 20واں روزہ داخل ہو جائے گا
اسی لیے اس کی فضیلت ہمارے سامنے پہلی آنی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کیا تشکیل کیے جا سکتے ہیں وہ ہر ساتھی کرے، اور اس کی ترغیب میں بھی کچھ عام حضرات کو دوں گا۔ بس اس امید کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ میں جو سنوں گا اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین رکن میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید و رسالت، یعنی اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا اور جاننا۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے بعد حج اور روزے کے فرائض ادا کرنا۔ یہ 5 رکن ہیں اسلام کے، اور اہم ترین رکن میں یہ سب کے سب 5 ہیں۔ مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، وہ اس لیے کہ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی نمبر آیا وہ زکوٰۃ کا نمبر آیا، معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی اہمیت بھی زیادہ ہے، اور عمومی طور پر لوگ جو ہے زکوٰۃ رمضان کے اندر نکالتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے اس کے فضائل جو ہے رمضان کے اندر زیادہ بیان کیے ہیں، تاکہ انسان اس عبادت کو اہم سمجھ کر انجام دے۔ جیسے نماز کو اہم ترین عبادت سمجھ کر انسان انجام دیتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو بھی اہم ترین عبادت سمجھ کر اسے انجام دے۔ زکوٰۃ کا میننگ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ فقہاء کرام نے لکھا زکوٰۃ کے معنی ہے پاک اور صاف کرنا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معنی ہے برکت اور بڑھنا۔ یہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اپنے مال میں سے ایک معین حصہ اور مقدار کا نکالنا اور اسے غریب اور مسکین کو مالک بنا دینا۔ اپنے پورے مال میں سے ایک معین حصے کو نکالنا اور اس کو کس کے مالک بنا دینا؟ غریب، مفلس، نادار شخص کو مالک بنا دے۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے قرآن کریم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور ایسے سخت وعید بیان دی ہے کہ انسان لرز جاتا ہے، اس کے جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتا ہے۔ سخت وعید بیان کی ہے زکوٰۃ کے نہ دینے والوں کے لیے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 ہے۔ آپ اس کو پڑھیں اور غور و فکر کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن کریم نے زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے لیے کتنا سخت انجام رکھا۔ قرآن کریم نے فرمایا
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو یا اسی طریقے سے کہہ لیجیے روپے اور پیسوں کو خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، قرآن کریم نے کہا فبشرهم بعذاب أليم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. دردناک عذاب کس کی طرف سے ملنے والا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ملنے والا ہے. تو دردناک عذاب کیوں اللہ نے کہا؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہے، تبھی تو دردناک عذاب دینے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ انسان کے پاس جو کچھ آتا ہے، مال اور پیسہ، یہ اصلاً اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں. انسان کے پاس جو کچھ ہے بھائی، مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، اور اسی طریقے سے بینک بیلنس ہے، کاروبار تجارت کے سارے اسباب ہیں، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ کیوں؟ مجھے ذرا بتائیے کہ آپ جب دکان کی اوپننگ کر رہے ہیں کس کے نام سے کر رہے ہیں؟ آپ دکان کی اوپننگ کرتے ٹائم بھائی کس کا نام لیتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گراتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے دکان کی اوپننگ کرتے ہیں. تو سامنے کون ہوتا ہے؟ اللہ. آپ اگر مثال کے طور پر دکان کھول کر بیٹھ گئے اور گاہک نہ آئے تو یہ کون نام بھیجنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ روک کر رکھا ہے اس گاہک کو. اگر آپ کی دکان میں گاہک آ رہا ہے تو وہ اللہ بھیج رہا ہے. آپ اور میں نہیں بلا رہے کہ آ جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. اللہ نے ایسا نظام بنا دیا کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے حاجتیں رکھتے ہیں کہ آپ کی حاجت ان سے پوری ہوتی ہے، ان کی حاجت آپ سے پوری ہوتی ہے. اگر آپ دکان کھول کر بیٹھ جائیں اور گاہک نہ آئے تو پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی حاجتیں کیا ہیں؟ مربوط ہے، بندے ہوئے. تو اب ذرا ذہن لگا لیجئے کہ آ کہاں سے آ رہا ہے؟ بات آ کہاں سے؟ آتا کہاں سے؟ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. تو اگر وہ اپنے مال میں سے تھوڑا بہت کچھ مانگ رہا ہے تو کیا یہ بے انصافی ہے؟ انصاف تو یہ تھا میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ پورا بھی مانگ لیتا تو ہمیں شکایت کی نوبت نہیں آتی، اس لیے کہ اصلاً وہی مالک ہے. لیکن اللہ کریم ہے، اپنے بندے پر رحیم اور اپنے بندے پر بڑے ہی مہربان ہے. بندے کی کمزوری سے اللہ واقف ہے، اسی لیے اللہ نے پورا نہیں مانگا بلکہ آپ کے پورے مال میں سے 40واں حصہ 2.5% مانگا ہے. مانگتے اگر پورا تو تب بھی یہ وجہ تھا، حق تھا، لیکن اللہ نے اپنے بندے کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے 40واں حصہ. تو جو لوگ اتنا بھی نہیں نکالیں گے تو پھر اللہ کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کو ڈر آئے گا کہ اللہ کو غضب نہ کی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ اپنے بندے پر جلال میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب. کہ یہی مال جو انسان جمع کر کے رکھ رہا تھا اور
سوچ رہا تھا کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، کل قیامت کے دن اسی مال کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں تپائیں گے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم۔ اس جہنم کی آگ میں یہ سارا خزانہ، دولت، سونے چاندی تپا کر، جہنم کی آگ میں تپا کر اس بندے کے پیشانی کو اللہ تعالیٰ داغیں گے۔ پیشانی انسان کی جسم کا اہم ترین حصہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیشانی کا مرحلہ لے کر آیا کہ پیشانی سے اس انسان کے جسم کو داغا جائے۔ اس کی پیشانی کو پہلے داغا جائے گا، پھر اس کے پہلو کو داغا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے کے حصے پیٹھوں کو جب داغا جائے گا اور کہے گا، فرشتہ مخاطب ہو کر کہے گا، ہاذا ما کنزتم، چک، یہ یہی خزانہ ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا العذاب، آج عذاب کا مزہ چکھ۔ یہاں پر مفسر نظام نے ایک عجیب بات لکھی کہ جیسا عمل ویسے ہی سزا، جیسا عمل ویسے ہی سزا۔ اللہ بڑے حکیم ہے، انسان جیسا عمل کرتا ویسے ہی سزا دیتا۔ عمل کی کیسا کیا تھا؟ مال کو اس نے جمع کیا تھا، مال کو جمع کر کر کے رکھا تھا، تو اسی مال کو اللہ نے شکل کس کی دے دی؟ آگ کی دے دی۔ معلوم یہ ہوا جیسا عمل ویسے ہی سزا۔ اب سزا بھی اور عذاب بھی کس طرح دے رہے؟ اسی مال کو جہنم کی آگ کی شکل دے دے رہے۔ یہ حکمت مفسر نظام نے کہا۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہاں پیشانی سے اور پہلو سے اور پیٹھوں سے مراد کیا ہے؟ مفسر نظام لکھتے ہیں کہ شاید کہ مراد پیشانی سے پورا جسم مراد ہے، کہ پورے جسم کو انسان کا داغا جائے گا۔ ایک مراد مفسر نظام کی یہ ہے، اور ایک مراد یہ ہے کہ پیشانی کا نمبر اسی لیے آتا ہے، پیشانی پر اللہ تعالیٰ اسی لیے داغے دیے کہ جب اس مالدار کے پاس کوئی سائل، کوئی مانگنے والا آتا تھا تو اس کے چہرے پر سب سے پہلے بلا آتا تھا، اس کا چہرہ سب سے پہلے بگڑتا تھا کہ پھر آ گیا میرے پاس۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج پیشانی کے اوپر بل آ جاتے ہیں، تو پیشانی کے اوپر بل آتا تھا، اس لیے اللہ نے پیشانی کو داغنے کا مرحلہ پہلے کرا۔ اس کے بعد اگر سائل نہیں اس کو چھوڑ رہا ہے تو مالدار کیا کرتا؟ اس سے جان چھڑانے کے لیے منہ پھیرتا، اس سے منہ پھیر لیتا۔ تو پہلو کا نمبر آیا، منہ پھیرے گا تو پہلو تو نہیں دے گا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کے پہلوؤں کو ڈالیں گے۔ اب جب کوئی سائل اور زیادہ چمک جاتا ہے تو پھر یہ مالدار، سرمایہ دار، امیر گھرانے کا انسان کیا کرتا؟ اس سے پوری طرح جان چھڑانے کے لیے اس کی طرف پیٹ کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ تو پیٹھ کا نمبر آیا، اسی لیے اللہ نے پیٹھ کو داغنے کا مرحلہ دیا۔ حاضر کے گرامی، یہ جو مال اور دولت ہے یہ عظیم پونجی ہے اور اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر زکوٰۃ کو رکھا ہے۔ اسے جو ہے اللہ کے بندوں کا حق سمجھ کر ہمیں نکال دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اللہ آپ کے مال کی حفاظت کریں گے۔ اور صرف یہی نہیں عزیزان گرامی، صرف حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ آپ کے مال کو اور اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے، اضافہ کریں گے۔
حدیثوں میں آتا ہے نا کہ جب انسان اللہ کے راہ میں کچھ صدقہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں دے لیتے ہیں، چاہے رتی برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں دے کر اس کو جو ہے بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا احد پہاڑ آپ نے دیا تھا کتنا، لیکن ہو گیا احد پہاڑ کے برابر۔ تو دیکھیے پڑھانے کا مسئلہ بھی ہے، صرف حفاظت ہی نہیں کرتے بلکہ پڑھاتے بھی ہیں اور بلاؤں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے مالداروں کے دولت پر زکات کو رکھا کہ ہر مالدار، ہر صاحب نصاب اپنے مال سے 40واں حصہ نکالے، 2.5% نکالے۔ 1000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ روپے 2500 روپے، 2.5%۔ جو انسان صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے۔ سونا کا نصاب ہے اوزان شریف کے حساب سے 87 گرام 479 ملی گرام، 87 گرام 87، اس کے بعد 479 ملی گرام یعنی 479۔ اگر کسی کے پاس اتنا 7.5 تولہ سونا، چاندی 200 درہم آتا ہے صاحب نصاب میں، یعنی 612 گرام 35 ملی گرام، 612 گرام 35 ملی گرام 35 ملی گرام۔ اگر کسی کے پاس چاندی اتنی ہے اور سونا اتنا ہے، اگر سونا بھی اتنا نہیں، چاندی بھی اتنی نہیں، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں دونوں کو ملائیے، دونوں کو ملا کر دیکھیے کہ چاندی کے بقدر مال آتا ہی ہے، چاندی کے بقدر روپیہ آتا ہی نہیں۔ 612 گرام چاندی، اس کی کتنی رقم آتی ہے؟ یہ دونوں کو ملا کر اگر اتنی رقم آ جا رہے ہیں، نصاب چاندی کو پہنچ جا رہے تو وہ صاحب نصاب۔ اور ایسے بھی 612 گرام چاندی اگر آپ ریٹ معلوم کریں گے تو کتنا، 60، زیادہ سے زیادہ 60 دے دیجیے، اگر 60 دے تو 65 ہی دے دیجیے۔ 65,000 روپیہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کیا ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکات فرض ہے، تو زکات نکالے۔ وہ اب زکات دے نہیں سکتا بلکہ اسے نکالنا واجب ہے اپنے مال پر۔ اور مفسر نظام فرماتے جیسے ہی انسان صاحب نصاب کو پہنچ جائے وہ فوراً نکالنے کی کوشش کرے۔ ایسے تو سال بھر گھومنے کی بات ہے، لیکن کس کو معلوم کہ وہ آئندہ زندہ بھی رہے گا، تو بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ وہ جیسے ہی صاحب نصاب کو پہنچے فوراً نکال دے اس کا 40واں حصہ۔ بڑی خرابی ہے زکات نہ نکالنے والوں کے لیے۔ قرآن کریم نے سورہ ہمزہ کے اندر بیان فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے عیب نکالنے والے کی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، آگے فرمایا لُمَزَةٍ، اور اسی طریقے سے بڑی خرابی ہے تانا دینے والوں کے لیے، بڑی خرابی ہے عیب نکالنے والوں کے لیے، بڑی خرابی ہے تانا دینے والوں کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو گن گن کر رکھتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو گن گن کر رکھتے ہیں، کہ ہر روز دیکھتے ہیں کہ آج اتنا ہوا،
پھر اگلے دن نکلا ہوا اس طرح سے گر گر کر رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ کے لیے ہے. وہ سوچتے ہیں الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یحسب ان مالہ اخلدا کلا لیبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ایسے شخص کو حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا. کلا لیبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو پیغمبر کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ بڑی خطرناک وادی ہے حطمہ، اس کے اندر ایسے شخصوں کو بھیج دیا جائے گا. لہذا آپ کے پاس جو مال ہے یہ نہ سمجھیے کہ یہ میرا پورا مال میرا ہی میرا ہے. نہیں، اللہ نے ایٹومیٹک غریبوں اور ناداروں کا حق آپ کے مال کے ساتھ وابستہ کر دیا. اگر آپ ان غریبوں اور ناداروں کا مال نہیں نکالیں گے تو مفسرین صاحب لکھتے ہیں گویا کہ آپ غصب کر کے کسی کے مال کو لے کر اپنے مال میں شامل کر دیے. آپ نے کسی کا مال جبرن لے کر اپنے مال میں شامل کر دیا اور آپ کھا رہے ہیں، لیکن آپ کو احساس جو نہیں ملا. تو ایٹومیٹک اللہ نے غریبوں کا حق صاحب نصاب کے مالوں میں رکھا ہے. اور جو زکات نہ نکالے ان کے لیے اور بھی خطرناک وعیدیں بیان کی گئی ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جب شب معراج میں گزر رہے تھے ایک مقام پر، تو آپ نے ایک قوم کو دیکھا کہ اس قوم کے دونوں شرمگاہ کے حصے میں چیتھڑے لگے ہوئے. دونوں شرمگاہ پر کیا ہے؟ چیتھڑے لگے ہوئے. اور اس قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گھاس چر رہے، گھاس پھوس کھا رہے ہیں. کس طرح؟ مویشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح. ہے انسانی قوم لیکن کس کی طرح؟ گھاس چر رہا ہے، جانوروں کی طرح، مویشیوں کی طرح. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا کہ یہ آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکات نہیں نکالتے تھے. اللہ نے ایسے نہ زکات نکالنے والوں کے لیے یہ عذاب رکھا. اللہ ہم سبوں کی حفاظت کرے. حاضرین گرامی، زکات کن کن کر نکالیں. یہ نہیں کہ آپ جو ہے ایک ایسے ہی آئیڈیا سے آپ نکالتے ہیں. نہیں، آپ کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، ان تمام پراپرٹیوں کو آپ جوڑیں نقد بیلنس کے ذریعے. آپ کے پاس بینک میں کیا بیلنس ہے، آپ کے پاس کون سے سائٹ ہے، کون سے فلیٹ ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو آپ ایک جگہ رکھیں اور بیٹھ کر سوچیں کہ کتنی زکات نکلے گی. ہر ایک پر جو ہے آپ حساب لگائیے اور حساب نکالنے کے بعد زکات کی نیت سے آپ کو پیسے نکالیں. زکات نکالنے کے ٹائم میں نیت بھی فرض ہے، نیت بھی ضروری ہے. اگر آپ زکات نکالنے کے ٹائم میں نیت نہیں کر رہے ہیں، آپ لاکھوں روپے لٹا دیجیے، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. یہ بات بھی آپ ذہن نشین رکھیں. بہت سارے میرے ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت تھوڑے دن پہلے اپنے بھائی کی میں مدد کیا تھا، اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر میں نیت کر لوں زکات کی، تو کیا زکات ادا ہوگی؟ بھائی زکات نکالنے کے ٹائم میں نیت فرض ہے. آپ نے اس ٹائم نیت نہیں کی، اب نیت کی تو اب ہوگا نہیں. جب نکالیں گے اسی ٹائم آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں زکات کے پیسے نکالوں. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ ساری زکاتیں ایک جگہ اکٹھا کر رہے تھے، زکات کے مال آپ نے ایک تھیلے میں ساری زکات کی رقم رکھ لی اور نیت کر لی کہ یہ سارے کے سارے مال کیا ہے؟ زکات کے. ٹھیک ہے، اس ٹائم آپ نے نیت کر لی. اب دینے کا مرحلہ ہے، دینے کا وقت آیا، آپ سب کو بانٹ رہے ہیں، اور ایسے ٹائم میں آپ زکات کی نیت کی ضرورت نہیں. آپ جب نکال رہے تھے اسی
وقت آپ نے نیت کر لی، بس اسی وقت نیت کا. تو یہ بہت اہم مسائل ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے ہیں. زکوٰۃ ضرور نکالیں، غریبوں کا آپ حق نہ کھائیں، اور ایسے لوگوں کو چنیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کو اپنی عزت بہت پیاری ہے. بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، بہت سارے لوگ ہیں محلے میں کہ اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا ہے. قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا، تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو ان کے چہروں سے غریبی اور فقیری ٹپکے. ایسے غریبوں کو ڈھونڈیے اور ان تک پہنچیے، اور انشاءاللہ آپ زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرنے والے بن جائیں. اسی طریقے سے دوسری بات جو میں عرض کرنے والا تھا وہ اعتکاف کے تعلق سے کرنے والا تھا، کیونکہ ہمارے پاس جو دوسرا جمعہ آئے گا وہ آخر اشرے کا جمعہ ہوگا، اسی لیے 2 دن بعد اس تعلق سے بھی سن لیجیے. یہ جو اعتکاف کا مسئلہ ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. ہر آبادی سے ایک شخص کا مسجد میں 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ہے. اور اسی طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر جماعت والی مسجد میں ایک شخص کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے. اگر کوئی بھی شخص نہیں بیٹھتا تو پوری آبادی ترک سنت کے گناہ میں ملوث، یعنی پوری آبادی ایک سنت کو چھوڑنے کے گناہ میں مبتلا ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں اتنی بڑی جامع مسجد ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اعتکاف اخیر اشرے میں بیٹھنے کی کوشش کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، اور وہ 3 خندقیں ایسے ہیں جیسے آسمان و زمین کے برابر کا فیصلہ. اللہ اکبر! کتنی دوری پر وہ شخص چلا جاتا ہے جہنم سے. تو جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 دن کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہے. آج جو ہے ہم اس اعتکاف کے مسئلے کو بہت سرسری طور پر دیکھتے ہیں. نہیں میرے بھائی، آپ کتنے ہی رمضان کے ساعتوں کی قدر کرنے والے بن جائے، کبھی نہ کبھی انسان کے اندر اکتاہٹ اور سستی پن آ ہی جاتا ہے. لیکن اس سستی پن اور اکتاہٹ کو اگر ختم کرنے کا کوئی علاج اور نسخہ ہے تو مفسرین اعظام اور فقہاء کرام فرماتے ہیں وہ اعتکاف جیسی اہم ترین عبادت ہے. اعتکاف کرنے والا مسجد میں بیٹھا بیٹھا بھی رہا تو اس کو ثواب ہی ثواب. آپ باہر گئے تو آپ کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. لیکن آپ اعتکاف میں پڑے پڑے یہاں رہیے، کچھ بولیے نہ، بیٹھے بیٹھے رہیے، تو یہ کر کے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ لیلۃ القدر جو عظیم ترین رات ہے وہ آپ کو نصیب ہو جائے گی، اعتکاف کرنے والے کو نصیب ہو جائے گی. اب 21، 23، 25، 27، 29 کی یہ 5 راتیں ہیں، کسی بھی وقت چاہے 12 بجے آئے، چاہے رات کے 3 بجے آئے، چاہے 4 بجے آئے، کوئی سی بھی ساتھ میں آئے، معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ کہیں گیا ملتی ایسی رات 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے. 1000 مہینوں کو تقریباً مفسر کے سامنے لکھا 83 سال آتے. کتنے؟ 83 سال آتے. ایک رات عبادت کرنے پر کتنا ثواب مل رہا ہے؟ 83 سال کے برابر ثواب مل رہا ہے. آپ اور میرے کو کیا 83 سال مل رہا ہے؟ آج تک تو 50 اور 55 سال ہی میں انسان چلا ہے. تو یہ اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، اب اس فضیلت کو کیوں گنوائیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر سے ایک آدمی جو ہے ضرور اعتکاف میں بیٹھے. گھر کے اندر 4 بھائی ہیں، 4 بھائی میں سے 3 بھائی گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، دکان کو دیکھ رہے ہیں. ایک بھائی کو جو ہے ہر سال اعتکاف کے لیے نکالتے ہیں. ہر 4 بھائی جو ہے ہر سال کہیے نظام بنا لیں کہ آج آپ بیٹھ رہے ہیں، اگلے سال میں بیٹھوں
گا. عیسائی کو آپ کہتے ہیں آپ کی ساری ذمہ داری میں نبھاؤں گا, آپ کی دیکھ بھالی, آپ کے گھر کی دیکھ بھالی, آپ کے دکان کی دیکھ بھالی میں کروں گا. اس طرح سے 4 بھائی اگر نظام بنا دے تو کتنا بڑا سودا انسان کو ملنے والا ہے. اور فقہاء کرام فرماتے ہیں اس اعتکاف کا اثر پورے گھر کے ماحول پر ضرور پڑتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے, بوڑھے بوڑھے شخصوں کو دھکیل کر مسجد میں بٹھا دیا. یہ اعتکاف کی ناقدری نہیں تو کیا ہے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں آپ آؤ, مسجد کو سنبھالو, مسجد کی پوری طرح فکر کرو اور اعتکاف کے لیے بیٹھ جاؤ. کونا نہیں, کونے کے علاوہ بھی بیٹھو. کس نے کہا کہ کونے ہی میں صرف بیٹھنا ہے؟ عجیب ماحول ہے کہ 4 کونے فل ہو گئے تو بس اب نہیں بیٹھیں. آپ دیوبند کی سرزمین میں جائیں, آج یہ جمعے کا مجمع ہے, خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جتنے یہ مجمع بیٹھے ہیں سارے کے سارے معتکفین حضرات وہاں پر ہیں. اتنے سارے لوگ دونوں مسجدوں میں فل رہتے ہیں اعتکاف کرنے والے. جامعہ مسجد رشیدیہ دیوبند کی مشہور و معروف مسجد ہے, آپ گوگل میں سرچ کیجئے. اسی طریقے سے چھتا والی مسجد جہاں سے اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی, یہ دونوں مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہے ایک سے مجموع سے, اور دونوں کو جو ہے سنبھالے ہوئے کون؟ ایک محمود مدنی صاحب جو کہ جمعیت علماء ہند نیب کے صدر محترم ہیں, اور جمعیت علماء دوسری پارٹی کے ارشد بدری صاحب دامت برکاتہ وہ, یہ دونوں اکابرین جو ہیں ان دونوں مسجدوں کو بناتے ہیں, سنوارتے ہیں معتکفین سے. اچھا تو کس نے کہا کہ کونے اگر فل ہو جائے تو بس اعتکاف اور معتکفین کی ضرورت نہیں؟ آپ کہیں پر بھی بیٹھ جائیے, پوری مسجد اعتکاف کے لیے ہے بھائی. آپ صرف 4-5 آدمی پر کیوں بیٹھ گئے اکتفا کر کے؟ آپ 20-20, 25-25, 30-30 بیٹھے ہیں اور پورے محلے کے لیے دعا کریں. دیکھیں آپ کے محلے میں اثر پڑتا ہے کہ نہیں اس کا. آپ کے محلے کی بے دینیاں انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے کے اندر کلیئر ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گی. جو بچیاں غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں, معتکفین جب دعا کریں گے رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے, تو کیا اللہ کو ان رونے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے؟ نہیں کریں گے, ضرور کریں گے, اور دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توفیق. تو آپ جو ہے 3-4 منٹ ڈپینڈمنٹ ہوئیے, آپ زیادہ سے زیادہ اعتکاف کے لیے بیٹھے, 20 ہو 30 ہو, میں چاہتا ہوں ہر گھر سے ایک آدمی بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.